میرے عزیز دوستو، ذرا ٹھہر کر میری بات سنیے، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف سے مایوسی تھی، نہ راستہ دکھ رہا تھا نہ کوئی سہارا، لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ دیکھیے، آپ کے سامنے 3 چیزیں ہیں، بہت چھوٹی، بہت آسان، لیکن اگر کوئی انہیں خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600 آ گئے۔ پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا۔ دوسرے دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا، اور تیسرے دن جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھے دل کو جمع کرے، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی، ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، سکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو اگلے دن پڑھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ روز پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھو، یہ سامنے وظیفے ہے، یا ربی، یا اللہ، یا گنیو، ہو سکتا ہے تم نے پہلے بھی پڑھے ہوں، لیکن جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف 20 سیکنڈ کا کام ہے، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم، پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تم ہوگے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تم ہوگے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے۔ اب سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ربی۔ اب دیکھو، یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب،
ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद ए इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाह और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है? तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए, वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है। लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते,
تو یاد رکھو جب اسے ایک خاص جملے اور صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تب اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پہلے یا ربی یا ربنا 3 بار پڑھو، پھر یا اللہ یا اللہ پڑھو۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں اس کے تمام ناموں کی طاقت شامل ہے۔ اس کے ساتھ ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جس سے اس وظیفے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل 3 طاقتور وظیفوں کا مجموعہ ہے، پہلے یا ربی یا ربنا، پھر یا اللہ اور آخر میں یا گنی۔ اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو غربت، پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ یہ وہ راج ہے میرے دوستوں کہ اس وظیفے سے اللہ کی مدد سیدھے بندے پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص مہربان ہو جاتے ہیں اور یہ وظیفہ آسمانوں میں بھی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا اللہ المدد 3 بار پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سے غربت اور مفلسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو، یا گنی دولت اور مالی پریشانی کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم یا گنی پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یا گنی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص نام شامل کرے، ایسا نام جو دولت کا خزانہ ہے، دولت کا بادشاہ ہے۔ جب یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چاہو تو خود تلاش کرو، معلوم کرو یہ بادشاہوں کے وظیفے ہیں جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لو، آخر میں تمہیں یہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یعنی دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے اور اسے ایک شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، روح ہے دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، سورہ فاتحہ کا تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی، صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم بہت قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، سب صلاۃ کو منہ کا، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، سنا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری سنا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دیا۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا، یہ اصل نماز سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت، مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد،
اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین کا مرکز۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج و زکات یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی طاقت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل تو نہیں کوئی، کس لیے؟ بٹ فور، جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے؟ اس شامیانے کو سپورٹ کر دیا۔ تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورہ فاتحہ میں إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہوئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک۔ غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہومہ، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی نہیں، وہ ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفہ، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک چھائی، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ
ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے. بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ. غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کرو. اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے. فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں. حضور کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ. جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالا اور ان پر رحمت چھا دی اور سکینت ان پر آسمان سے نازل. اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ. دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا. دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جائے. اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا. میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے. فرشتے تو ہے، ان پر ہمارا ایمان، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے. یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی. ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے. انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا. بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں. ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی. یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی. بس یہ باریک سا پردہ ہے. یہی ایمان بالملائکہ بندے ہے، دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار نہیں. عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا، عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث نام. یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں. ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا. ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات. لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے. وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے. سول سروس ہے نا، اس کے کارڈر ہیں. پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا. تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا. ہاں انہیں پکار تو شرک لازم آئے گا. بات سمجھ رہے؟ باریک فرق. فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں، مدد نہیں مان سکتے. اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں گے کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی. فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ قول ہے ایک محدث کا ہے. لیکن درجہ بعد فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے. لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں. پکارا تو شرک، دعوت جب دعا کی تو شرک. تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہے. اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے. فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے 100% درست ہے،
لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا وقت مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء من یشفع شفاعۃ الحسن، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک، ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں، تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ نہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وَعَلِّمُكَ کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ کے کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں سے، یہ تو بات کی اجازت میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی اجازت ہے، یہ مصنوعی چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ کلمات، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا لو۔ احفظ اللہ یحفظ، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ کرے، مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لا مکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لا مکان، مادی نہیں ہے، وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چھپائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم استگر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر، ستم است، بڑے ستم کی بات۔ یہ ستم کیا ہو گیا اس میں؟ ستم است گر حوست کشد، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بسیر سر و سمندرا، سر و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول ہے، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو،
بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامک، یا تجاہک اپنے سامنے موجود۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز کی بات۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی۔ لیکن آپ سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ۔ یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، بس اوقات ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی۔ کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا۔ کیا پتہ اللہ کے صرف فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، پتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہوں اجتماعی ہوں، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان۔ اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اس کی۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا۔ یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف استعانت ہی میں ثواب بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک۔ استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے۔ وعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دیں، وہ فائدہ پہنچا دیں، لن ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی۔ پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہوگی، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو مل جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا۔ کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا،
تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس. یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچاؤں گے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن. ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ بھی خوف کس بات پر، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کب یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جمبسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے خوشامد کرو اس کی. اور سنیے رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلمیں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لی ہو گئی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، سٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا. اے فضل اللہ تجدو امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذرائع، جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فام و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے. اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرم کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، پھر اسے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو میں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو؟ خامخواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو. کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ ہے. وعلم
अन्नमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबक वमा असाबका, जो चीज तुम पर आ गई लम यकुन लियुख्तियक, हो ही नहीं सकता था कि वो तुम पर ना, ये कर लेता तो हो जाता, शायद ये कर लेता, मैंने टीका पहले लगवा दिया होता तो ये बात ना होती। भाई वो जो होना था वो होना था। अब ये वो चीज है जिससे इंसान में कैफियत पैदा होती, तस्लीम और रज़ा। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, ऐ अल्लाह जो तूने चाहा मुझे कबूल है। इसीलिए मैंने आपको आयतें सुनाई सूरह तगाबुन की, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। हिदायत किस बात की? तस्लीम और रज़ा। सितमशगर हवसत का शर्त में सिर सल्वो सबब गरा, नहीं ये दूसरा शेर में पढ़ना चाहता था। सर दोस्तां सलामत के तू खंजर आज़माई, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाकत तेरा, अल्लाह तेरी तरफ से है, मुझे कबूल है। और बज़ाहिर मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन यकीनन इसमें मेरा कोई खैर है। ये देखल खैर, तेरे हाथ में तो खैर ही खैर है, जो भी तेरी तरफ से आए सरे तस्लीम खुम है। और ये मजमून जो है ज्यादा बड़े पैमाने पर सूरह हदीद में आया है। ला असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, कोई मुसीबत नहीं आती न तुम्हारी जानों में न जमीन में जलजला आ जाना, सैलाब आ जाना, कुछ और जमीन का धंस जाना, या ये है कि तुम्हारी जानों में कोई बुखार हो गया तो और तकलीफ हो गई, अचानक मालूम हुआ कि इंसान को कैंसर है और कैंसर भी अब 3rd स्टेज को पहुंच चुका है। लेकिन जो भी आया है वो अल्लाह के इल्म की, इल्म कदीम की किताब में पहले से लिखा हुआ, फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, ये किताब में दर्ज है इससे पहले कि हम उसे जाहिर करें। इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? लेकिन ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आता, अफसोस न किया करो जो तुमसे जाता रहे, छूट जाए। कोई अजीज फौत हो गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, अरे भाई मैं चूक गया, बड़ा मौका था, अब इस पर अफसोस कर रहे नहीं। जो चीज लेकिन ला तासौ अला मा फातक वला तफरहू बिमा आता, जो अल्लाह तुम्हें दे दे उस पर इतराओ मत। वमा असाबक लम यकुन लियुख्तिक वालम अन नस्र मअस सब्र, का जान लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ, जो आए उसकी तरफ से झेलो। जबान पर कलमे शिकवा और शिकायत, अल्लाह से शिकायत, तस्लीम और रज़ा, जो तेरी रज़ा है। तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक मरतबा जेल में गए, एक बेटी बीमार हुई, फौत हो गई। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर जेल में गए, दूसरी बेटी को वही बीमारी, जेल में इत्तला मिली कि बेटी को ये बीमारी हो गई, तो खत लिखा अशार की शक्ल। उसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर। हम तो चाहते हैं मैं बेटी के तो ये शिफा हो जाए, उसे मंजूर नहीं तो फिर हमें मंजूर। वालम अन्न नस्र मअस सब्र व अन्न फर्ज मअल कर्ब, फर्ज फराखी खुल जाना किसी का, ये है कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, तकलीफ होती है साथ। अल्लाह ने कानून बनाया है दुनिया का। अब आप अंदाजा कीजिए बच्चे की विलादत में माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। आजकल तो फैशन हो गया है, सीधे सीधे जाओ ऑपरेशन कराओ तकलीफ से बच जाओ, लेकिन ये है कि ये भी आपके इल्म में होगा, वो सारी तकलीफ जैसे ही बच्चे को लाकर माँ के बराबर लिटाया है, सारी तकलीफ फिर जो राहत उससे मुयस्सर आती है। अन्नल फरज माल कर्ब व अन्न माल रुस्र युस्रा, इसीलिए मैंने वो आयतें भी पढ़ी थी,